بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، ہم آپ کے سامنے سلسلہ وار عقائد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پچھلی گفتگو ہم نے قیامت کے حوالے سے آپ کی سامنے گفتگو کی تھی کہ قیامت کے حوالے سے ایک مسلمان کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے اور قیامت کیسے قائم ہوگی۔ اس کے بعد جو ایمان مفصل کی ترتیب کے حوالے سے آتا ہے تو والیوم الآخری والقدر خیرہ وشرہ، کہ میں آخرت کے دن پر ایمان لایا اور تقدیر کے اوپر تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر میں ایمان لایا۔ بہت سارے لوگ تقدیر کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن خصوصاً کچھ لوگ کبھی جب جھگڑا کرتے ہیں یا خاص کر عورتیں جب جھگڑا کرتی ہیں تو یا کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، میرا تو نصیب ہی خراب ہے۔ خاص کر عورتیں بول دیتی ہیں۔ حضرات، ایسا جملہ اگرچہ وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن یہ جملہ بھی سخت جملہ ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یعنی جو آدمی کہہ رہا نا بھائی میری تقدیر خراب ہے، میرا نصیب خراب ہے، میری قسمت خراب ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تقدیر کہہ رہے ہیں میری تقدیر خراب ہے۔ اور تقدیر لکھا کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لکھا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں جو اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے نعوذ باللہ غلط لکھا ہے۔ یعنی آپ یہ جملہ کہہ کے انڈائریکٹلی اللہ کے لکھنے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسا جملہ بولنا سخت حکم رکھتا ہے، اگرچہ وہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا، لیکن ایسا بولنے والا کیونکہ وہ انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ تقدیر کو برا بھلا کہنا، یہ اللہ کے علم پر نعوذ باللہ اعتراض جتانا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ایسے جملے نہیں نکالنا چاہیے کہ میری تقدیر خراب ہے، میرا نصیب خراب ہے، بلکہ ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ جو کچھ بھی، جو فیصلہ مصیبت کا، پریشانی کا، خوشی اور غم کا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حق میں فیصلہ فرمایا ہے، میں اس کو سمجھ پاؤں یا نہ پاؤں، جو بھی فیصلہ میرے حق میں فرمایا اللہ نے، ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ میرے حق میں فیصلہ فرمانے والے اللہ کا ہر فیصلہ حق ہے اور اس کے علم کے مطابق سچ ہے، اور میرے مطابق میں اس کو سمجھ پاؤں یا نہ پاؤں، وہ فیصلہ میرے حق میں اچھا ہی اچھا ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی وہ فیصلہ اچھا ہی ہوگا، اور وہ فیصلہ اچھا ہے اور حق ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور یہ اور چیزیں بیان کرنا ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے۔ اسے توبہ کرے اور ہمیشہ تقدیر پر ایمان رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے پیدا فرمانے سے پہلے ہی تقریباً 4000 پہلے ہی جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھوا دیا۔ اب ساری چیزوں کے حوالے سے وہ سارا کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، جب لکھ دیا گیا تو اب اس میں سے کچھ چیزیں تو اس کا فیصلہ حتمی ہے کہ بھئی جو اللہ نے لکھ دیا، کون کب پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، اس کی شادی کب ہوگی، اس کا رزق کتنا ہے، اور اس کے بچے کتنے ہیں، اس کی رشتہ داریاں کیا ہیں، وہ سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہونے والی۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جس کا ہمیں اختیار دیا گیا، کفر ہے، ایمان اور کفر ہے، اچھائی برائی ہے، اسی طریقے سے نیکی اور اچھائی ہے، ثواب اور عذاب ہے۔ اس میں ہمیں ایک قسم کا اختیار دیا گیا اور ہمیں عقل دی گئی کہ ہم اچھی چیزوں کا انتخاب کریں۔ اب جو انسان دنیا میں کرنے والے تھے، اچھائی یا برائی یا نیکی یا بدی، اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا اور اس کو تقدیر میں لکھ دیا۔ لیکن جو میں نے پہلا پارٹ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے حق میں عمر کتنی ہے، کب پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، اس کے حوالے سے رزق کتنا ہے، کہاں شادی ہوگی، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل فکس فرما دی ہیں۔ اب بہت سارے لوگ اب جھوٹے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، تھوڑی سی شادی لیٹ ہو گئی بچی یا بچیوں کی، ہاں کچھ اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی شادی کا، عمر کا، ہر ایک کچھ چیز کو جب مقرر فرما دیا، تو جب مقرر فرما دیا کہ بھائی اب اس کی 26 سال میں ہونے والی ہے، لیکن اب ماں باپ اس کو 22 سال میں اس کی شادی کرانے پڑ رہے ہیں، لیکن اللہ نے تو اس کو 26 سال میں لکھ دیا ہے۔ اب وہ جب 22 سال سے لیٹ ہو رہا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ کسی نے اس پر کچھ کر دیا ہے۔ حضرات اب یہ جب ہوگا نا، اب جھوٹے عامل کہتے ہیں اس پر بندش لگا دی،
جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو بندش کون لگا سکتا ہے؟ جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے یعنی اس کے حوالے سے کہ بھئی یہ اس کا رزق اتنا ہے، اتنا ملے گا اس کو، جب رزق کے حوالے سے اس کو اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے، اب جب تھوڑی سی رزق میں کمی ہوئی تو بندے آ جاتے ہیں جھوٹے عامل کو، جھوٹے عامل کہتے ہیں اس کے رزق میں بندش لگا دی گئی۔ ہاں کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ بے برکتی آ جاتی ہے، لیکن اس کو بندش کر دینا کہ بھائی اللہ نے تو اس کے حق میں 2 لاکھ لکھا تھا لیکن وہ بند کر دیا ہے، لہٰذا اللہ کے دینے کو اس نے بندش میں گرا کر دیا اللہ، لہٰذا آپ اللہ کی تقدیر کو روک رہے ہیں تو اللہ کی تقدیر کو کیا بندہ روک سکتا ہے؟ حالانکہ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس کو 2 لاکھ ملنے تھے تو وہ جو ابھی چاہ رہا ہے نا وہ وقت تو اس کا 4 سال کے بعد ملنے ہے، لیکن وہ جو ابھی چاہ رہا ہے نا وہ عامل کہہ رہا ہے کہ ابھی تم کو اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ بندش لگی، حالانکہ 4 سال کے بعد اللہ نے خود بخود لکھ دیا ہے 4 سال کے بعد خود ہی ملنا ہے۔ اب وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا 4 سال کے بعد تو ملنا ہی تھا، اب کسی عامل کے ہاتھ کام لگ گیا تو کہتا ہے دیکھو وہ باپو نے تو اس عامل نے میرا کام کر دیا، حالانکہ بھائی 4 سال کے بعد اس کی شادی ہونی تھی، اس کو یہ پیسے ملنے تھے، تقدیر میں تھا۔ لہٰذا تقدیر کے حوالے سے بڑی محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور ادھر ادھر بھٹکنا نہیں چاہیے، ایسے ہی ایسے تیسے اور غلط لوگوں پر یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک میں حضور سے روایت کی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ سن، اگر یہ پوری کائنات دیکھیں، پوری دنیا، میرے آقا نے فرمایا عبداللہ اگر یہ پوری دنیا تجھے فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نے تیری قسمت میں نقصان لکھ دیا ہے، یعنی نقصان لکھ دیا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اگر یہ پوری دنیا مل کر بھی تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو ایک ذرے کے برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ نے تیرے حق میں نقصان لکھ دیا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اگر یہ اے عبداللہ اگر یہ پوری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے، یعنی کہتے ہیں نا بھئی بندش کر دی، فلاں نے مجھ پر جادو کر دیا، اگر یہ پوری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ نے تجھے فائدہ پہنچانا لکھ دیا ہے، وہ فائدہ تجھے پہنچ کر ہی رہے گا، پوری دنیا مل کر بھی تجھے نقصان پہنچا نہیں سکتی ہے۔ بس یہ آدمی کو ایمان ہونا چاہیے، اپنے رب پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہاں اب اگر کبھی نقصانات آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، اس کو آپ، اور قرآن مجید میں خود تقدیر کے حوالے سے بیان کیا، اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو قرآن مجید میں ہے کہ ایسا مت کہو کہ اللہ نے کر دیا، حالانکہ سب کچھ اللہ کے علم، اللہ کے حکم سے ہے، لیکن گناہ کو، نقصان کو اللہ کی طرف نسبت مت کرو، بلکہ قرآن میں ہے کہ جب کوئی گناہ کرو، نقصان کرو تو کہو کہ یہ میری نفس کی شامت ہے، یہ میری خود کی برائی کا بدلہ ہے جو مجھے مل رہا ہے، مجھے نقصان ہوا یا میں نے گناہ کیا، میرے نفس کی شامت ہے۔ اور اگر جب تم کوئی نیکی کرو یا تمہیں کوئی نعمت ملے تو پھر اس کو کہو یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے جو مجھے اس نے نیکی کی توفیق دی ہے، کہ اس نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے۔ تو اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرو اور برائی کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرو۔ ایک مومن کا ایمان اس قدر اور ایسا ہونا چاہیے، جب یہ تقدیر کے حوالے سے یہ بیلنس رکھے گا ایک ایمان والا اور اللہ پر پورا کامل یقین رکھے گا تو یقیناً وہ مومن کامل ایمان والا ہوگا، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ محبوب بھی ہوگا۔ اللہ کریم ہم سبوں کو تقدیر پر مکمل اعتماد اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے حق میں بہترین فیصلے فرمائے۔